السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صلاح الدین ابن نجم الدین سلطان کے نسب سے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ علامہ خلقان کی رائے میں وہ قبیلہ دورین یعنی غیر عرب سے تھا۔ علامہ ابن کثیر کا خیال ہے کہ وہ کرد نسل سے تھا، اور بعض مورخوں کے نزدیک وہ عرب کے ایک قبیلے سے تھا جس کا مور سے اعلیٰ اوف حمیری تھا۔ وہ لوگ جو اسے غیر عرب کہتے ہیں اس کا سلسلہ نسب پیش نہیں کرتے، جبکہ جو لوگ اسے عرب نسل سے کہتے ہیں وہ اس کا سلسلہ نسب بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق صلاح الدین ابن نجم الدین بن ایوب بن شازی بن مروان بن علی بن اشرا بن حسن بن علی بن احمد بن علی بن احمد بن علی بن عبد العزیز بن حدیبتہ بن حسین بن حرس بن سنان بن عمر بن مرہ بن عوف حمیری ہے۔ سلطان کا باپ نجم الدین آذربائیجان کا رہنے والا تھا۔ وہ جوانی کے دنوں میں بغداد چلا آیا، جہاں اپنی ذہنی صلاحیت اور جسمانی قابلیت سے اسے قلعہ تقریت کی قلعہ داری کا منصب مل گیا، لیکن ابھی اسے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بعض ناموافق حالات کے باعث اسے قلعہ داری چھوڑنی پڑی، اور وہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اپنے چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کوہ کو ساتھ لے کر موصل کے حاکم عطابق شہید زنگی کے پاس چلا گیا، اور جوہر قابل ہونے کی وجہ سے شام و دمشق کے درمیان واقع ایک شہر کے قلعہ بالبک کا حاکم بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر اور قلعہ کا نام بالبک قدیم زمانے کے ایک دیوتا اور اس کے مندر بال پر رکھا گیا۔ عطابق کے معنی عطالیق کے ہیں۔ اصل میں حکومت ان غلاموں کی تھی جنہیں سلجوکیوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کے دور و دراز علاقوں میں فوج کے مختلف مناصب پر مقرر کرنے کے لیے خریدا تھا، یا وہ تحفے کے طور پر سلجوکیوں کے دربار میں پیش کیے گئے، اور سلجوکیوں نے انہیں فوج کے بڑے بڑے عہدے دے کر زرہ نوازی کی اور اسلامی مثال پھر سے زندہ کر دی۔ آگے چل کر جب سلاطین سلاجقہ کمزور ہو گئے اور آپس کی لڑائیوں اور خانہ جنگیوں سے جب سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگیں تو یہی غلام جنہیں عطابق کہا جاتا ہے شہزادگان سلاجقہ کے سیاسی عطالیق بن گئے، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر سلجوکیوں کی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اور عطابقہ زنگی میں عماد الدین زنگی کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا حکمران تھا جس نے زنگیوں کے سلسلہ حکومت کی حلب و موصل میں بنیاد رکھی۔ سلطان صلاح الدین تکریت نام کے ایک شہر میں جو بغداد اور موصل کے درمیان دجلہ کے مغربی کنارے پر آباد ہے میں 532 ہجری میں پیدا ہوا، جس زمانے میں اس کے باپ نجم الدین کو قلعہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 11 سال کی تھی۔ سلطان ابتدا ہی سے نڈر، دلیر اور جری تھا۔ عقل مند لوگ اس کی پیشانی دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے کہ نجم الدین یعنی دین کے ستارے کے گھر میں آفتاب پیدا ہوا ہے، وہ ضرور ایک دن اپنی شجاعت اور بہادری کا ساری دنیا سے لوہا منوا لے گا۔ یہ واقعہ ہے کہ صلاح الدین بچپن ہی میں اسلحہ جنگ کا اس پھرتی اور چلاکی سے استعمال کرتا اور چھوٹی سی ہی عمر میں گھوڑے کا ایسا شاہ سوار بن گیا کہ بڑے بڑے بہادر اور سورما حیرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ یہ زمانہ مصر میں فاطمیوں کی خلافت اور بغداد میں عباسیوں کی خلافت کا تھا۔ 558 ہجری میں مصر کے وزیر شاور اور مصر کے سابق وزیر زرغام کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، جس میں شاور نے شکست کھائی اور بجائے مصر کے پھر دمشق کے حاکم عماد الدین کے بیٹے نور الدین زنگی کے پاس چلا گیا۔ نور الدین زنگی نے اس کی بڑی عزت افزائی کی اور اس کی مدد کے لیے اسد الدین شیر کوہ کو فوج دے کر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ اسد الدین شیر کوہ چونکہ اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے نور الدین زنگی نے اس کے بھتیجے صلاح الدین کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا۔ یہ لوگ 559 ہجری میں مصر جا پہنچے۔ زرغام کے بھائی ناصر الدین سے بڑی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں ناصر الدین نے شکست کھائی اور اس کا بھائی زرغام ایک لشکر کثیر کے ساتھ مارا گیا اور میدان شادر کے ہاتھ رہا۔ اس لڑائی کے بعد اسد الدین شیر کو اپنے بھتیجے صلاح الدین کے ہمراہ 7 ذی الحج 559 ہجری میں دمشق واپس آ گیا۔
اور شاور نہایت شان و شوکت سے مصر میں وزارت کا کام پھر سے کرنے لگا۔ شاور نے سلطان نور الدین زنگی سے وعدہ کیا تھا کہ لڑائی میں کامیاب ہونے پر فوج کشی کا خرچ اور مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ اسد الدین شیر کوہ کو پیش کرے گا، لیکن اب وہ اپنے وعدے کو بھول گیا اور اس خیال سے کہ اس کی بد عہدی کی سزا دینے کے لیے اسد الدین شیر کو کہیں اس پر حملہ نہ کر دے، اس نے فرانس کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب سلطان کو شاور کی بد عہدی اور فرانس کے عیسائیوں سے دوستی کا پتہ چلا تو اس نے اسد الدین شیر کو اور اس کے ساتھ اس کے بہادر بھتیجے صلاح الدین کو فوجیں دے کر پھر مصر کی طرف روانہ کر دیا اور خود فرانس کی طرف چل پڑا۔ اسد الدین اور صلاح الدین نے مصر اور فرانس کی فوجوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ سب کو مار بگایا۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر اسد الدین نے اسکندریہ کا رخ کیا اور اسے فتح کر کے صلاح الدین کو یہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا اور شہر سعید میں جا کر ٹھہر گیا۔ 2 مہینے بعد شادر نے اسکندریہ کے عیسائیوں سے مل ملا کر اور شیر کوہ کے خلاف سازش کر کے اسکندریہ پر چڑھائی کر دی۔ شیر کوہ کو جب اس کارروائی کا پتہ چلا وہ سعید سے اس کے مقابلے کو آ گیا۔ آخرکار فیصلہ اس پر ہوا کہ اسکندریہ کو 50,000 دینار سالانہ کے بدلے میں واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ شیر کوہ اور صلاح الدین نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور وہ اسکندریہ چھوڑ کر دمشق کو واپس چلے گئے، جہاں صلاح الدین اور شیر کوہ کا سلطان نور الدین زنگی نے ان کی شجاعت اور بہادری پر آفرین کہتے ہوئے پرجوش استقبال کیا۔ شادر نے جس کی بد عہدی گٹی میں پڑی تھی، ان دونوں چچا اور بھتیجے کے واپس چلے جانے کے بعد پھر یہ کارروائی کی کہ عیسائیوں سے ایک معاہدہ کر کے انہیں مصر میں اندرون شہر کا سارا نظم و نسق سونپ دیا۔ علاوہ ازیں ایسے عالم میں جب کہ سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں سے لڑ رہا تھا، شام کے عیسائی بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس وقت سلطان عیسائیوں سے مصروف پیکار ہے، تم مصر کی طرف چلے آؤ اور قبضہ کر لو، یہ موقع اچھا ہے۔ چنانچہ شام کے عیسائیوں نے 564 ہجری میں مصر کے مضافات پر قبضہ کر کے مصر کو گھیرے میں لے لیا۔ جب شادر نے دیکھا کہ مصر کے عیسائی اپنے مطلب ہی کے لوگ ہیں، اگرچہ خود شادر ہی نے انہیں مصر آنے کی دعوت دی ہے، تاہم وہ جب مصر پر قبضہ کر لیں گے تو اسے بھی مصر کی وزارت پر نہیں رہنے دیں گے، تو اس نے تمام شہر میں جگہ بجگہ آگ لگوا دی اور خاص تاجروں اور امیروں کو مصر خالی کر کے قاہرہ چلے جانے کا اشارہ کر کے مصر کی ساری رونق اور زیب و زیبائش کو تباہ و برباد کروا دیا۔ جب فاطمی خلیفہ حضرت الدین اللہ نے مصر کی اندرونی حالت کا یہ نقشہ دیکھا اور مصر کی بیرونی حالت یہ تھی کہ شہر سے باہر عیسائیوں کی فوجیں ڈیرے ڈالے پڑی تھیں اور انہوں نے مصر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس نے سلطان نور الدین کے نام اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا کہ مصر پر جو کچھ گزر رہی ہے وہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ اب نئی مصیبت ایک اور پیش آ گئی، وہ یہ کہ عیسائیوں نے مصر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مصر پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ ایسے نازک موقع پر جب کہ خلافت سخت خطرے میں ہے، میں آپ سے دینی حمیت پر مدد چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مصیبت مصر سے ٹل گئی تو سلطنت کا تیسرا حصہ مدد کرنے کے صلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شیر کوہ کو مصری افواج کا افسر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے قطع نظر اس کے کہ خلیفہ نے اسے بہت سا معاوضہ دینے کے چند ایک وعدے کیے ہیں، صرف یہ دیکھ کر کہ عیسائیوں کے ہاتھوں مصر کے مسلمانوں کی زندگی سخت عذاب میں مبتلا ہے، اس نے بلا تعامل شیر کوہ کو 60,000 فوج دے کر مصر بھیج دیا اور ہر سوار کو سفر کے خرچ کے لیے 20 دینار نقد ادا کیے اور 2 لاکھ درہم شیر کوہ کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا۔ غرض چچا بھتیجا یہ دونوں ایک لشکر جرار لیے پھر مصر پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے جب اپنے مقبروں کی زبانی سنا کہ شیر کوہ اور اس کا بھتیجا صلاح الدین لشکر جرار لیے پھر مصر کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں اپنے سر پر قضا کھیلتے نظر آنے لگی۔ وہ ان کے خوف سے ایسے متاثر ہوئے کہ بغیر مقابلہ کیے مصر چھوڑ کر بھاگ نکلے اور شیر کوہ اور صلاح الدین 60,000 کا لشکر جرار لیے فاتحانہ نشان سے مصر میں داخل ہو گئے۔
خلیفہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ شاور وزیر مصر جو اس موقع پر خلیفہ کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے خبث باطن نے پھر چاہا کہ وہ شیر کو اور صلاح الدین کو دعوت کے بہانے بلا کر ان کا کام تمام کر دے، لیکن شاور کے خدا ترس اور فرشتہ سیرت بیٹے نے اسے روک لیا، اور اس طرح وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام رہا، حتیٰ کہ اس کے اس مذموم ارادے کا خلیفہ اور شیر کو بھی علم ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ نے دغاباز، خود غرض اور محسن کش وزیر مصر شادر کو فی الفور قتل کروا دیا اور اس کا سر قاہرہ کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، اور شیر کوہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قاہرہ کے بازاروں میں یہ خبر پھیلا دی کہ خلیفہ نے شاور کا مکان لوٹ لینے کا حکم عام دے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور شاور کے سجے سجائے مکان کو، جو لاکھوں روپوں کی قیمتی اشیاء سے آراستہ پیراستہ تھا، دل کھول کر لوٹ لیا، اور وہ مکان جو مصر و قاہرہ جیسے عالیشان شہروں میں اپنی مثال نہ رکھتا، دیکھتے دیکھتے نمونہ عبرت بن گیا۔ جیسا کہ خلیفہ نے اپنے خط میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ضرور صلہ دے گا، اب اس کے پورا کرنے کا موقع آ گیا۔ خلیفہ نے مصر کی وزارت کا قلمدان اسد الدین شیر کوہ کے سپرد کیا اور اپنے ایک فرمان میں اسے ان الفاظ میں یاد کیا: الملک المنصور امیر الجیوش اسد الدین شیر کوہ۔ شیر کوہ دربار خلافت سے فارغ ہو کر جب ایوان وزارت میں آیا تو یہاں خدا کی بارگاہ میں دوگانہ شکر ادا کیا اور اپنی بہادر فوج اور اس کے افسروں کو انعام و اکرام دے کر ان کی عزت افزائی کی۔ مگر افسوس، شیر کوہ کو وزارت پر فائز ہونے کے بعد کچھ زیادہ دن تک جینے کا موقع نصیب نہ ہو سکا کہ خدا کی بارگاہ سے فرمان قضا آ پہنچا اور وہ 564 عیسوی میں دنیا سے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اپنی غیر معمولی شجاعت اور تدبر کی داغ ضرور دلوں پر بٹھاتا گیا۔ شیر کوہ کی وفات کے بعد اگرچہ مصر کی وزارت کے بہت سے دعوے دار پیدا ہوئے، تاہم فاطمی خلیفہ عضد الدین نے تمام دعوے داروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مصر کی وزارت کا قلمدان صرف صلاح الدین ہی کے سپرد کیا اور ملک الناصر کا خطاب دیا۔ اس زمانے میں جب صلاح الدین کو مصر کی وزارت ملی، جو خلیفہ کے بعد سلطنت کا سب سے بڑا منصب ہے، اس کی عمر 32 برس کی تھی۔ صلاح الدین نے وزارت کی مسند پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس کے چچا شیر کوہ نے جس قدر دولت جمع کی ہوئی تھی وہ سب کی سب شام کے لشکر میں تقسیم کر دی، اور مصر کے خزانے سے بھی مصر کی فوج کو تالیف قلوب کے لیے مال و دولت اور جاگیریں عطا کیں۔ اس کے علاوہ وہ فوجی افسروں کے عہدوں میں بھی ترقیاں کیں۔ صلاح الدین کی وزارت میں جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا گیا وہ یہ تھا کہ رعیت کی جان و مال کی حفاظت اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا۔ ان پر عدالت کے دروازے ہمہ وقت کھول دیے گئے، جس سے مظلوموں اور داد خواہوں کی داد رسی فی الفور ہونے لگی۔ ان کاموں سے عوام کے دلوں میں صلاح الدین کی محبت نے گھر کر لیا، غرض ہر شخص اس کا دل سے جاں نثار بن گیا۔ مصر میں ان دنوں فاطمی خلیفہ کا شیعہ ہونے کے سبب اسماعیلی شیعوں کا بہت زور تھا۔ صلاح الدین نے وزارت پر فائز ہوتے ہی اس کے مقابلے میں سنت والجماعت کے مسلک کو فروغ دیا، جس سے خوش ہو کر خلیفہ بغداد نے صلاح الدین کو ایک خلت فاخرہ اور حامی اسلام کا خطاب دیا۔ علاوہ ازیں شاعروں نے بھی اس کے خوب قصیدے لکھے، حتیٰ کہ اس کا نام دنیا کی شہرت اور دلوں میں محبت اس حد تک بڑھ گیا کہ جمعہ کی نماز کے خطبوں میں لیا جانے لگا۔ مگر دولت فاطمیہ مصر کے بعض اراکین جو صلاح الدین کو اپنا حریف و رقیب سمجھتے تھے، وہ اس کے دن پر دن عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ کو دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے صلاح الدین کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے خلیفہ عضد فاطمی کے معتمد خاص کو اپنے ساتھ ملا لیا اور صلاح الدین کے خلاف چپکے تدبیریں کرنے لگے۔ معتمد کو یہ لالچ دیا گیا کہ مصر کی وزارت کا قلمدان آئندہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ اسی امید پر صلاح الدین کے حاسدوں کی سازش میں شریک ہو گیا۔ حاسدوں کی صلاح الدین کے خلاف عیسائیوں کو اکسانے کے لیے ان کے نام ایک سانڈنی سوار کو خط دے کر روانہ کیا۔ اتفاق سے ایک سرکاری سانڈنی سوار جو حکومت کے انتظامی سیغوں سے متعلق تھا، شہر قاہرہ کے ایک مقام سے گزر رہا تھا کہ اسے حاسدوں کا سانڈنی سوار مل گیا۔
سرکاری سارنی سوار نے اسے وضاقتہ چال ڈال اور لباس کے اعتبار سے جو اجنبی محسوس کیا تو اسے شک ہوا کہ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی جامہ تلاشی لی۔ اس کا شک بالکل صحیح ثابت ہوا۔ وہ خط جو موتمن نے عیسائیوں کے نام لکھا تھا اس کے جوتے کے تلے میں چھپا ہوا محفوظ نکل آیا، اور اس طرح خدا کی قدرت نے حاسدوں کی سازش کا بانڈا پھوڑ دیا۔ سرکاری سارنی سوار نے وہیں اس کی مشکیں کس لیں اور اسے گرفتار کر کے صلاح الدین کے روبرو لے آیا۔ صلاح الدین نے جب اس کا جرم معلوم کیا اور موتمن کے ہاتھ کی تحریر دیکھی تو سخت حیرت ہوئی۔ ادھر جب موتمن کو پتہ چلا کہ اس کا بھید کھل گیا تو وہ قصر خلافت میں دوڑ کر چلا گیا اور جان بچانے کے لیے چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔